إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عزت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عزت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف اور توقیر دوسری کی جو بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. بے شمار درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، اور خاص طور پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر اس محفل میں، اس مجلس میں ایک سوال رکھا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ ذرا یہ بتائیے کہ آج کے دور کا
سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو کیا ہے، تو کوئی کہے گا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا ایشو یہ دہشت گردی ہے، یہ ٹیررزم، یہ دہشت گردی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم ٹی وی پر، اخباروں میں آئے دن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا آئے دن لاکھوں کروڑوں شکار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ دہشت گردی ہے۔ کوئی کہے گا آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ مہنگائی ہے کہ جس نے تو انسان کا جینا محال کر رکھا ہے۔ کوئی کہے گا آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کثافت اور آلودگی ہے، اس فضا میں انسان کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے۔ لہذا آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو یہ کثافت اور آلودگی ہے۔ البتہ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کسی کا کچھ جواب ہوگا، لیکن اگر حقیقی معنوں میں غور کیا جائے، دل و دماغ سے سوچا جائے اور سمجھا جائے تو یہ مسائل کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہے۔ اگر آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے، انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو فراموش کر چکا ہے۔ وہ اپنی حقیقت اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ تو لہذا آئیے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ آخر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے اس قرآن سے، اس کتاب سے اس سوال کا جواب تلاشتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کتاب سے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف، دنیا کا بڑے سے بڑا رائٹر اور دنیا کا بڑے سے بڑا مؤلف اپنی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ کتاب، میری یہ بک، اس کے اندر شک و شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے اوپر شک نہ کیا جا سکے۔ دنیا کا کوئی بھی رائٹر اپنی کتاب کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اس کتاب کو اتارنے والا اپنی قرآن، اپنی کتاب کے بارے میں بوانے دہل اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہے کی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں گئی۔ تو آئیے قرآن مجید سے، اس کتاب سے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، سوال کا جواب پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الحدید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
کریمہ میں دنیا کی حقیقت بیان کی، فرمایا کہ لوگوں اس بات کو جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی، اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ بلا شبہ یہ دنیاوی زندگی لعب و لہو و زینہ، کھیل کود اور تماشا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ دنیاوی زندگی، یہ انسانی زندگی کھیل کود، لعب و لہو، کھیل کود ہے، وزینہ اور زیب و زینت ہے، رنگینیاں ہے۔ کھیل کود کی کیا حقیقت ہوتی جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مختلف مٹیوں سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، مختلف گھر بناتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں، لیکن جب ان کے والدین انہیں بلاتے ہیں تو اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر لات مار کر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح کھلونے کے قریب کچھ بچے اکٹھا ہوتے ہیں، چند گھڑی چند وقت اس سے جی بہلاتے ہیں، لیکن جب ان کے والدین کا بلاوا آتا ہے، جب ان کے والدین انہیں آواز لگاتے ہیں تو اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو لات مار کر گھر چلے جاتے ہیں اور گھر کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے کھیل کود کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس دنیا کی حقیقت یہی بیان کی، لعب و لہو و زینہ، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود اور تماشے ہیں، رنگینیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور یہ دنیاوی زندگی باہم ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے، اس کے علاوہ اس دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک حقیقت بیان تھی کہ دنیاوی زندگی یہ عظیم کائنات صرف کھیل اور کود ہے، تماشا ہے، اور دوسری حقیقت بیان کی کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام ہے دنیاوی زندگی۔ آج انسان ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس یہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی زندگی کوئی حقیقت نہیں۔ اور تیسری حقیقت اللہ رب العالمین نے فرمائی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیسری حقیقت اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بتائی کہ مال و اولاد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا نام یہ دنیاوی زندگی۔ آج ہر انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس کے پاس اگر ایک بنگلہ ہے تو میرے پاس کئی بنگلے ہونے چاہیے، اس کے پاس اگر اسکوٹر ہے تو ہمارے پاس کار ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور مال و دولت میں آگے بڑھنے کا نام یہ دنیاوی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی پر بس نہیں کیا۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر کچھ کنفیوژن رہ گیا، کچھ شک رہ گیا، تو مثال دے کر سمجھائے، بہت ہی پیاری مثال ہے۔ دیکھیں کیا مثال دی اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ یہ دنیاوی زندگی اس بارش کی طرح ہے کہ جس بارش سے اگنے والا پودا بہت ہی خوشنما ہوتا ہے، اور جب وہ اگتا ہے تو کسان کو، مالی کو بہت بھا جاتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، وہ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ثم يهيج فتراه مصفرا، کچھ دن گزرتے ہیں وہ پودا سوکھنے لگتا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ ثم يكون حطاما، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فتراه مصفرا، تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ اس میں زردی آ جاتی ہے، پیلاپن آ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور آدمی اور انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس جگہ کبھی ہریالی نہیں ہوگی، کبھی سرسبز و شادابی نہیں ہوگی۔ آج اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب، سخت قسم کی سزا ہے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی حیثیت کو نہیں سمجھا، اس دنیا ہی کے لیے لگے رہے،
اس نے آخرت کی آخرت کو کوئی اہمیت نہیں دی، ان لوگوں کے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مثال دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کر کے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور مغفرت اور خوشنودی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھ لیا اور آخرت کی اہمیت کو جان لیا۔ مثال دینے پر اللہ رب العالمین نے خلاصہ کر دیا دو ٹوک انداز میں دنیاوی حقیقت، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت ایک جملے میں بیان کر دی، اپنی مثال دینے کے بعد اپنی حقیقتیں بیان کرنے کے بعد خلاصہ کر دیا اور دو الفاظ میں بتا دیا کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ذرا غور کریں اس آیت پر۔ آخر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کئی حقیقتیں بیان کی، پھر مثال سے سمجھایا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تو دو الفاظ میں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کھول کر رکھی اور کہا ہے کہ دنیاوی زندگی محض دھوکا ہے۔ آئیے اور آیت سے دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی دوزخ میں جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا اور جنتی اور جہنمی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنم والے آواز لگائیں گے، پکاریں گے جنت والوں کو اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے بچائے۔ جہنم والے جنت والوں کو پکاریں گے، آواز لگائیں گے، اپنی تکلیفیں برداشت نہیں کر پائیں گے اور اپنی تکلیفوں کی ناز نہ لا کر پکار اٹھیں گے اور کہیں گے اے جنتیوں ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں کچھ پانی دے دو، ہماری طرف بھی کچھ پانی بہا دو، ڈال دو، یا کچھ چیزوں میں سے دے دو جو تمہیں اللہ رب العالمین نے جنت میں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے کچھ عطا کر دو۔ ہمیں یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہم اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے۔ افیضوا علینا من الماء، کہ ہماری طرف کچھ پانی دے دو تاکہ ہماری تکلیفوں میں کچھ کمی واقع ہو سکے، کچھ ہماری تکلیفوں میں کمی ہو جائے، یا ان نعمتوں میں سے ہمیں عطا کر دو جو نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہے۔ جنتیوں کا جواب سنو، جنتی کیا کہیں گے، غور کیجیے۔ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، جنتی جواب دیں گے کہ آج سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں نعمتوں کو تم پر حرام کر دیا۔ آج کے دن اللہ رب العالمین نے ان دونوں نعمتوں کو تم پر حرام کر رکھا ہے، آج یہ تمہیں نہیں دی جا سکتی۔ اور کیسے لوگوں کو آگے اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتهم الحیاۃ الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود تماشا بنا رکھا تھا، انہیں نماز سے کوئی
اپنے دین کو، یہ دین اسلام کا ایک رکن ہے، نماز صلاۃ ایک رکن ہے اسلام کا. اس میں اگر چوکیوں کوتاہی ہو رہی ہے تو گویا ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو کھیل کود اور تماشا بنا رہے ہیں. اور ایسے ہی جہنمیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ پکاریں گے، آواز آئے کہ ہمیں بھی کچھ پانی دے دو، ہماری تکلیفیں میں کمی واقع ہو جائے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود اور تماشا بنا رکھا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور یہ دنیاوی زندگی میں دھوکے بنا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی حقیقت بتائی. یہ دنیاوی زندگی دھوکا ہے. آئیے حدیث رسول میں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک، لو كانت الدنیا، اگر یہ دنیا تعدل عند اللہ رب العالمین کے نزدیک جناح بعوضة، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى كافرا منها شربة ماء، تو اللہ رب العالمین اس دنیا پانی سے کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ نصیب نہ کرتا. اگر اس دنیا کی حیثیت اور بذات وقت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، جناح بعوضة، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ رب العالمین اس دنیا پانی سے اپنے انکار کرنے والوں کو، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والوں کو اور دین کو کھیل کود تماشا بنانے والوں کو اس دنیا پانی سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. آپ اندازہ لگائیے، ذرا اپنے ارد گرد جائزہ لیں اور دیکھیں کفار و مشرکین کو کتنی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. معیشت پر ان کا قبضہ ہے، اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے، عیش و آرام میں وہ ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں ان کے پاس ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ان کافروں کو ہم دیکھتے ہیں خلاش ہوتے، فقیر ہوتے، روڈوں پر گھومتے ہوتے. لیکن آج آپ اندازہ لگائیے، پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ کفار و مشرکین کس انداز میں رہ رہے ہیں اور ان کی زندگی کتنی آرام اور عائش میں گزر رہی ہے. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ رب العالمین نے. آئیے ایک بار حدیث رسول سے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت جانتے ہیں. صحابی رسول مستورد بن شداد فرماتے ہیں عن مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة فقال أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها قالوا من حوانها ألقوها يا رسول الله قال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. صحابی رسول مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کی اس جماعت کے ساتھ تھا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکری کے ایک مردہ بچی کے پاس کھڑی ہوئی. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اترون هذه، اے میرے صحابہ کیا تم اس بکری کے مردہ بچے کو دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم اس بکری کے مردہ بچے کو دیکھ رہے ہیں. اترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مردہ بکری کے بچے کو اس کے مالک نے جگہ لا کے پھینکا ہوگا تو اس کی نگاہ میں اس بکری کے بچے کی کیا حیثیت رہی ہوگی اور کیا وقعت رہی ہوگی. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من حوانها ألقوها یا رسول اللہ، اس کو حقیر سمجھ کر ہی تو لا کر یہاں پھینکا ہے. اگر اس کے نزدیک کی کوئی حیثیت، کوئی وقت اور کچھ اس کی نزدیک کچھ حیثیت ہوتی تو اسے یہاں لا کر پھینکتا ہی کیوں؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فالدنیا اهون على الله من هذه على اهلها، تو لہذا یہ دنیا بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک
بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہے. ذرا اندازہ لگائیے, کہیں پر کوئی جانور مردہ پڑا ہو روڈ پر, سڑک پر, ہم اور آپ جو وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے ناک پر ہاتھ یا کپڑے رکھ لیتے ہیں. اس قدر نفرت ہوتی ہے, اس قدر اسے حقیر سمجھتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہمیں وہاں ان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس قدر حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں کہ جلدی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اسے یہاں سے ہٹایا جائے. ذرا اندازہ لگائیے کہ اس مردہ جانور کو ہم اس قدر حقیر سمجھتے ہیں, اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہو گئی. ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بماذا یرجع. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال آخرت کے بالمقابل ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ اپنی انگلی فی الیم سمندر میں ڈالے, دریا میں ڈالے, فلینظر اور پھر غور کرے اور دیکھے, انگلی نکال کر دیکھے, بماذا یرجع اس انگلی نے اس دریا کا کتنا حصہ لیا, اور اس انگلی ڈالنے سے اس دریا میں اس سمندر میں کتنی کمی واقع ہوئی اور کتنا کم ہو گیا سمندر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی کہ ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف آپ کی انگلی ہے, اور انگلی آپ ڈالیے اس کے اندر اور پھر نکالیے, دیکھیے اس دریا میں کیا کمی واقع ہوتی ہے, اور آپ کی انگلی نے اس دریا کا کتنا حصہ لیا. یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت یہی ہے آخرت کے بالمقابل. یہ دنیاوی زندگی آخرت کے بالمقابل کچھ بھی نہیں ہے. اب آئیے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیاوی زندگی کو کیا سمجھا اور کیا حیثیت دی. صحابی رسول جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا. ہماری تعداد 300 تھی اور ہمارے پاس زیادہ راہ سفر کا سامان اتنا کم تھا کہ اس کو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا. اس دن ہوا تو وہ سامان بھی ختم ہو گیا, حتیٰ کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کے حصے میں ایک کھجور آنے لگی. ایک کھجور ایک آدمی کے حصے میں آنے لگی. جابر بن عبداللہ سے کہا گیا کہ اے ابو عبداللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک آدمی کے حصے میں ایک کھجور. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک آدمی کے حصے میں ایک کھجور کیسے کفایت کر سکتی ہے. اس وقت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ جب ہمارا زیادہ راہ ختم ہو گیا تو ہمیں اس کھجور کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب ہمارے پاس وہ کھجور بھی نہیں تھی. ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی اطاعت گزاری کا, اطاعت و فرمانبرداری کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کا جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے پاس زیادہ راہ کم ہے, بیوی بچوں کیا ہوگا, کاروبار کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی کا ایک حکم تھا, نکل پڑے, یہ بھی نہیں پرواہ کی کہ ہمارے پاس سامان کم ہے, سفر میں کیا ہوگا, واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کاروبار کتنے کم رہیں گے, کاروبار کون دیکھے گا. انہیں صرف اور صرف پرواہ تھی تو اپنی آخرت کی پرواہ تھی. انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت مردہ بکری تو انہوں نے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا, اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کی, اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی, اور نکل پڑے اللہ رب العالمین کے راستے میں. اسی طرح اصحاب صفہ کا حال دیکھ لیجئے. صحابی رسول فضال بن عبید کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو اصحاب صفہ بیہوش ہو کر گر پڑتے تھے بھوک کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزانہ مشاہدہ کرتے, دیکھتے کہ میرے صحابہ بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے ہیں, فاقوں کی وجہ سے بیش ہو جایا کرتے ہیں, نمازوں میں گر جایا کرتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سلام پھیر کر ان سے کہا کہ میرے صحابہ, کہ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا
اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو تم اس بات کی تمنا کرو کہ میرے یہ فاقہ اور بڑھ جائے، میرا یہ بھوک اور پیاس اور بڑھ جائے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی کے اپنے کوئی ساتھ کیا کر لیا۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ صحابہ کرام کس لیے یہ بھوک برداشت کرتے تھے، پیاس برداشت کرتے تھے؟ انہیں قرآن و حدیث کے علم کی طرف تھی۔ اصحاب صفہ یہ اللہ رب العالمین کی احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب تھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی پیاس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں نمازوں میں بے ہوش ہو کر وہ گر جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارے بچے انہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن مجید کی کوئی تعلیم نہیں یاد ہے۔ انہیں تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا نام بھی نہیں معلوم تھی۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہمارے لیے کہ ہم تک یہ دین پہنچ جائے، ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اپنی نیند کو، اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو کوئی ترجیح نہیں دی اور دن و رات لگے رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں صبح صبح فجر کے بعد اسے میں دیکھتا ہوں کہ مائیکل اسکول اور سائیکل اسکول پتہ نہ جانے کون کون سی سینٹ میری اور کون کون سی اسکولوں کے باہر کرتا پہن کے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ننگوں کی تہذیب، ان ننگوں کی تہذیب سیکھنے کے لیے ہماری ماں اور بہنیں نہ فجر کا پتہ ہے نہ تلاوت کا پتہ ہے، لیکن اس دنیاوی زندگی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہماری ماں اور بہنیں گھنٹوں وہاں انتظار کرتی ہیں۔ یہ المیہ ہے، رونے کا مقام ہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہے، قرآن و حدیث پڑھنے والا کوئی نہیں دکھتا، قرآن و حدیث سکھانے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک۔ ہمارے نزدیک کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ دنیاوی تعلیم کی حیثیت ہے، انگریزوں کی وہ ننگوں کی تہذیب ہمارے لیے پیاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ مسجد آج آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ تعداد 5 وقت میں تھی؟ ہماری دنیا ترقی کا حالت دیکھیے، ہمیں ہر حالت میں سے دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ ہمیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں معلوم۔ ایک ایک بچوں سے ابھی اگر پوچھ لے تو نہ جانے کتنے کتنے سینئر پروگرام بتا دے گا اور سب کا بایو ڈاٹا نکال کے رکھ دے گا، نہ جانے کتنی فلموں کا انہیں نام یاد ہوگا، لیکن صحابی رسول اللہ اکبر وہ بھوک کی حالت میں پڑے ہوتے تھے، بھوک کی حالت میں کوئی آگ کھلا دے ہمیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث نہیں چھوٹنی چاہیے، اللہ رب کا قرآن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے اتنی محنت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو بھلا بیٹھے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، کسی کو نہیں معلوم صحابی رسول ابو ہریرہ کون ہے، جنہوں نے اتنی محنت کی ہمارے لیے، راتوں کی نیندوں کو، اپنی بھوک کو، پیاس کو، ساروں کو تج دیا، لیکن اب تک ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں صرف ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے، دنیا دکھائی دیتی ہے، اور اس کے صحابی کا تذکرہ کرو جنہوں نے ہمارے لیے کہ ہم تک دین پہنچ جائے، ہمیں ان کو بلا دیا، ہمیں ان کا نام تک نہیں پتا کہ صحابی رسول اللہ۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ ہماری عورتیں، ہمارے گھروں کی عورتیں، مائیں اور بہنیں، اس ننگی تہذیب جو ہمیں دور کر رہی ہے اس دنیا سے، اس آخرت سے دور کر رہی ہے، اس قرآن و حدیث سے دور کر رہی ہے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو، ہمیں بھی کچھ فائدے دو۔ ہمارا کیا حال ہوگا اس پر؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کو؟ کیا اللہ کی رضا کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ان عظیم ہستیوں کو ہم نے بلا دیا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس دنیاوی زندگی کو سمجھے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھے، اور صحابہ کرام کی سیرت کی اور زندگی کی روشنی میں اس دنیا کی حیثیت کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو۔ باقی ہمارے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.